نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ لک الحمد یا اللہ، سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ الا انما اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب رسول مکرم، شفیع معظم، حبیب محترم، سبحان اللہ۔ محبوب محتشم، سبحان اللہ۔ فخر آدم و بنی آدم، آقا انعامدار، مدنی تاجدار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، سید الابرار، بے چین دلوں کے قرار، گناہ گاروں کے غم گسار، بے چاروں کے چارہ کار، بے یاروں کے یار، ہم غریبوں کے مددگار، ساری خدائی کے مختار، صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں درود و سلام۔ آج کی یہ محفل، یہ مجلس سے درود و سلام حضرت عبدالقادر جیلانی، نام لیتے بھی ہیں، نام سنا بھی ہے، بے شک بے شک۔ مگر عظمت و شان سے واقف نہیں۔ اللہ عبدالقادر جیلانی، سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ اللہ کریم نے سبحان اللہ۔ سب نعمتیں، سب کمالات اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائے، بے شک بے شک بے شک۔ بلکہ اللہ خالق ہے ساری کائنات کا، بے شک بے شک۔ مگر اللہ فرماتا ہے کہ محبوب میں نے تجھے پیدا کرنا تھا، بے شک وہ پیدا کر دیا، بے شک۔ باقی جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، وہ تیری خاطر، تیری چاہت کو پورا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری چاہت صرف تجھے پیدا کرنا ہے، سبحان اللہ۔ مخلوق کو تیری چاہت پیدا کرنے کے لیے پورا کیا ہے، سبحان اللہ۔ تیری عظمت، تیری شان دکھانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ الا ان اولیاء اللہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے کسی نبی کو بھی اس کی ریاضت، مجاہدہ، اس کی عبادت کے صلے میں نبوت نہیں عطا فرمائی، واہ واہ۔ بے شک نبوت، بلکہ یہ اس کا اپنا کرم ہے، بے شک اس نے جس کو چاہا نبی بنایا، بے شک بے شک۔ جس کو چاہا، اس میں عبادت کا، ریاضت کا دخل ہی کوئی نہیں ہے۔ بے شک
اگر ریاضت و عبادت کا دخل ہوتا تو عیسیٰ علیہ السلام ابھی 7 گھنٹے کے تھے کہ انہوں نے اعلان فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں نبی بن کے آیا ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، میں نبی رسول بن کے آیا ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، اور ابھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کوئی کہے گا یا کوئی اللہ کہے گا۔ اللہ کے نبی نے اسی وقت 7 گھنٹے کی عمر میں رد فرما دیا کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں، میں اللہ نہیں، عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ علم ہے آپ کے پاس بھی، مگر علم آتا ہے وقت کے ساتھ، پڑھنے کے ساتھ۔ نبی علم لے کے آتا ہے، نبی سارے کمالات لے کے آتا ہے۔ تو اللہ کریم نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نبوت، نبی سارے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی بھی ہوں، اللہ کا رسول بھی ہوں، اور میری انفرادی حیثیت یہ ہے کہ میں اللہ کا محبوب بھی ہوں، اللہ کا محبوب بھی ہوں۔ اور محبوب یہ لفظ ہے نا جو ہم نے سنے بھی ہیں، کہتے بھی رہتے ہیں، محب اور محبوب، اللہ کے محبوب ہیں۔ محب وہ کرتا ہے جو محبوب چاہتا ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، اللہ محب ہے، تو محب وہ کرتا ہے جو محبوب چاہتا ہے۔ محب وہ کرتا ہے جس سے محبوب خوش ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب یہ ساری کائنات تجھے خوش کرنے کے لیے پیدا کی، کائنات کی ہر چیز۔ تو اللہ کریم نے نبیوں کو نبوت عطا فرمائی۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم۔ سبحان اللہ۔ محبوب یہ لسٹ ہے نبیوں کی، جس کی تصدیق کرے گا اسے نبوت ملے گی، جس پہ مہر لگائے گا اسے نبوت ملے گی۔ نبی اللہ نبوت دینے والا ہے، نبی تصدیق کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تصدیق کے بغیر کوئی حیثیت نہیں ہوتی، نبوت اس کی عطا ہے، تصدیق محبوب کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ محبوب میں نے سارے کمالات تجھے، العزت للہ والے رسول، عزت کا خالق مالک اللہ ہے۔ اللہ نے عزت کا تاج اپنے محبوب کے سر پہ رکھا۔ اب ارشاد فرمایا کہ محبوب ایمان والوں میں سے جسے چاہے جو عزت عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ ایمان والوں میں سے جس کو چاہے جو عزت عطا کر۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ ولایت کہ میں عبادت کرنے لگ جاؤں، آپ عبادت کرنے لگ جائیں تو ولی ہو جائیں گے۔ ولایت
نبوت اللہ کی عطا ہے، بے شک ولایت نبی کی عطا ہے۔ بے شک نبی جسے چاہے گا وہ ولی ہوگا، بے شک نبی جسے فیض عطا فرمائے گا اپنی نظر کا وہ ولی ہوگا۔ سبحان اللہ حضرت عبد القادر جیلانی، نبی علیہ السلام کے بارے میں ابھی ربیع الاول شریف گزرا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے صحن عالم میں یعنی دنیا میں آتے ہی سر سجدے میں رکھا اور نبی سے فیض پانے والے، نبی کی صفات کا مظہر بن کے آنے والے عبد القادر جیلانی نے دنیا میں آتے ہی روزہ رکھا۔ ماشاء اللہ یکم رمضان المبارک کو، یکم رمضان جمعے کا دن تھا، اللہ 470 ہجری ماشاء اللہ حضرت عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے، اور اس وقت پیدا ہوئے رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، وہی جو نبی علیہ السلام کی ولادت کے لیے آپ نے سنا ہوگا۔ اللہ تو پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ پیا، جب سحری کا وقت ختم ہوا تو پھر ماں کی کوشش کے باوجود سارا دن دودھ نہیں پیا۔ اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ حضرت عبد القادر جیلانی خود فرماتے ہیں کہ میں نے جب چلنا سیکھ لیا تو میں بچے کھیل رہے تھے، میرے بھی دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بچوں کے ساتھ کھیلوں، مگر جب دروازے سے باہر میں نے قدم رکھا تو میرا بازو کسی نے پکڑ لیا۔ میں نے دیکھا کوئی مجھے نظر نہیں آیا، اور پھر اس پکڑنے والے نے کہا کہ عبد القادر تجھے کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، عبد القادر تجھے کھیل کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ اور پھر اس نے مجھے گھر کی طرف یعنی دروازے سے اندر کر دیا تو میں خوف زدہ ہو کر اپنی ماں کی گود میں سمٹ گیا۔ اللہ اکبر تو یہ یعنی پیدا ہوتے ہی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین، نبی آدم علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوتے، میں تب بھی نبی تھا۔ حضرت عبد القادر جیلانی پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کریم نے ولی ولایت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات، بے شک۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے مجھے اپنی صفات کا مظہر بنایا اللہ اور میں نے عبد القادر جیلانی کو اپنے کمالات کا مظہر بنایا۔ اچھا، عبد القادر جیلانی نبی کے کمالات کا مظہر ہے، بے شک، نبی علیہ السلام اللہ کے کمالات کا مظہر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں خدا کی خدائی کا رسول ہوں، میں خدا کی خدائی کا رسول ہوں، میں سب کا رسول ہوں۔ اور نبی علیہ السلام نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار، نبیوں کے بھی سردار ہیں۔ اور اس کا ثبوت ایک تو یہ ہے کہ مسجد اقصی میں سبحان اللہ، سارے نبیوں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے نماز ادا کی ہے، عملی طور پہ مانا اور ثبوت دیا کہ ہمارے آقا
سبحان اللہ ہمارے پیشوا ہیں، بے شک ہمارے سردار ہیں۔ سبحان اللہ حضرت عبد القادر جیلانی بغداد کی جامع مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں قدمی حاضی علی راکبت کل ولی اللہ۔ سبحان اللہ کیا نبی سب نبیوں کے سردار اور امام ہیں، بے شک عبد القادر جیلانی سب ولیوں کے امام اور سردار ہیں۔ سبحان اللہ اور پھر یہ صرف عبد القادر جیلانی کی تقریری جملہ نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ تجلی اللہ عز و جل، اللہ کریم کی تجلیات کا ظہور عبد القادر جیلانی پہ ہو رہا تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عبد القادر جیلانی کو خلعت یعنی خلافت کا جبہ پہنایا تھا۔ سبحان اللہ خلافت کی دستار عبد القادر جیلانی کے سر پہ باندھی تھی، اور زمین سے آسمان تک فرشتے ہاتھ باندھے عبد القادر جیلانی کے سامنے کھڑے تھے۔ سبحان اللہ اور وہ اولیاء عظام جو آ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے، جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، قیامت تک پیدا ہونے تھے، سب کی روحیں عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضر تھی۔ سبحان اور جو اولیاء عظام اس دور میں موجود تھے، ان کی اکثریت کو حکم یہ تھا کہ وہ عبد القادر جیلانی کی اس محفل میں موجود تھے۔ سبحان اللہ تو اس وقت عبد القادر جیلانی نے جو یہ کہا تھا، تو یہ دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ عبد القادر جیلانی بول رہا ہے، اللہ مگر عبد القادر جیلانی کی زبان پہ اللہ بول رہا تھا۔ کیا بات ارشاد فرمایا قدمی حاضی علی راکبت کل ولی اللہ۔ معین الدین چشتی اجمیری نے سب ولی جو وہاں موجود تھے اپنی گردنیں جھکا لی، تسلیم کیا۔ معین الدین چشتی اجمیری غزنی کے پہاڑوں میں ریاست کے ضلع میں تھے۔ وہاں جب سنا تو اپنی گردن صرف جھکائی نہیں بلکہ سر اتنا جھکایا کہ زمین کے ساتھ لگ گیا، اللہ اور کہنے لگے کہ بل عینی ولا رأسی، اے عبد القادر جیلانی، آپ کا قدم معین الدین کی صرف گردن پہ نہیں، میرے سر اور میری آنکھوں پہ تمہارا قدم ہے۔ اور یہی جو انہوں نے عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں عرض کیا تھا ادب اور احترام سے، اسی کا بدلہ کیا ملا کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو ہند کی ولایت کا والی بنا دیا گیا کہ پاک و ہند میں جتنے ولی ہیں ان کے سردار معین الدین چشتی اجمیری ہیں۔ سبحان اللہ یہ ادب یہ اللہ کریم نے حکم دیا تھا نا، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، سب سے پہلے جبریل سجدے میں گئے۔ اللہ نے جبریل کو ساروں فرشتوں کا سردار بنا دیا، بے شک اور آدم علیہ السلام کی تعظیم میں پہلے سر سجدے میں رکھا۔ اللہ کریم نے ساری نبیوں کی بارگاہ کا صحابی بنا دیا۔ تو یہ ادب عبادت سے آگے لے جاتا ہے بندے کو، ادب عبادت سے آگے لے جاتا ہے بندے کو۔ تو اللہ کریم اپنے کرم سے اپنے پیاروں کے صدقے میں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی کو اللہ کریم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کا مظہر بنایا ہے۔ سبحان اللہ حضرت نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم
واہ کیا جود و کرم شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور آپ سنتے ہیں کہ کوئی جس طرح کا بھی ضرورت مند نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اللہ نے فرمایا کہ محبوب میں نے اپنے خزانے تیرے حوالے کیے ہیں، اما السائل فلا تنہر، تیرے دروازے سے کوئی خالی نہیں جائے، کوئی خالی نہ جائے۔ نبی علیہ السلام کے دروازے سے کافروں کو بھی خیرات ملی ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام کے دروازے سے خالی کوئی نہیں گیا، اور خاص طور پہ غریبوں، مسکینوں پہ، فقراء پہ نبی علیہ السلام کا وہ کرم کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھلے گا، میں جنت میں داخل ہوں گا، اور میرے ساتھ میری امت کے فقیر مسکین لوگ ہوں گے۔ میری امت کے فقیر مسکین ہوں گے، تو فقراء کو نبی علیہ السلام اپنے ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ ادھر نہیں تو ادھر جو عزت ملی ہے یہ عمراء کو نہیں ملے گی۔ اور پھر ہم اس تلاش میں رہتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے۔ یہ خلافت، جس کو خلافت کا جبہ کہتے ہیں، اللہ کریم نے جنت سے خلعت عطا فرمائی کہ اے محبوب اپنے چاروں غلاموں میں سے پوچھے، جو اس کا حق ادا کرے اس کو عطا کر دے، سبحان اللہ، جو اس کا حق ادا کرے اس کو عطا کرے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر سے پوچھا، ظاہر ہے کہ اللہ کریم کی عبادت اور ریاضت ہے، اس کے لیے انہوں نے عرض کیا کہ میں اور زیادہ میں اپنے آپ کو اسی کے لیے وقف کر دوں گا، عبادت کے لیے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نہیں، حضرت عمر کو وقف کر دوں گا، کچھ نہیں کروں گا، صرف اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت ہی کروں گا۔ نہیں، حضرت عثمان غنی وہ قرآن مجید پہلے بھی زیادہ پڑھتے تھے، کچھ نہیں کروں گا، اللہ کا قرآن ہی پڑھوں گا۔ فرمایا نہیں۔ علی سے پوچھا کہ یہ چادر تمہیں دی جائے تو کیا کرو گے؟ کہنے لگے میں اس کو گناہ گاروں پہ ڈالوں گا، ان کے گناہوں کو چھپاؤں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا یہی حقدار ہے، یہی حقدار ہے۔ حضرت علی کو وہ خلافت مجبہ دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت یہاں پر بات آ گئی تو حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ زہرا ارشاد فرماتی ہیں کہ وہ شوہر جو اپنی بیوی کے عیب چھپائے، وہ بیوی جو اپنے شوہر کے عیب چھپائے، میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک اللہ سے عرض کر کے انہیں جنت میں نہ بھجوا دوں۔ تو اس لیے یہ عیب اچھالنے کی کوشش میں نہ رہا کرو، عیبوں کو چھپایا کرو۔ من ساتر مسلمن سترہ اللہ لہ یوم القیامہ، جو مسلمانوں کے عیب چھپاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کھولے گا نہیں، یعنی اس سے حساب ہی نہیں لے گا، بغیر حساب کے وہ جنت میں جائے گا۔ تو بغیر حساب کے جنت میں جانے کے لیے مسلمانوں کے عیبوں کی ٹوک نہ لگایا کرو۔ اگر کوئی سامنے آ جائے تو بھول جاؤ اس کو کہ یہ کیا ہے،
مسلمانوں کے عیب کو کھولو نہ. تو حضرت سیدنا عبدالقادر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا. واہ واہ حضرت عبدالقادر جیلانی کے دروازے سے بھی کوئی خالی. نہیں کیا. نوجوان حاضر ہوا، عرض کیا کہ حضور میرا والد فوت ہو گیا ہے اور میں نے اس کو بری حالت میں دیکھا ہے، آپ دعا فرما دیں. حضرت عبدالقادر جیلانی نے فرمایا میرا مرید تھا وہ؟ آئے ہے. نہیں. کبھی میرے واعظ کی مجلس میں آیا ہو؟ نہیں. کبھی میرے مدرسے نہیں آیا ہو؟ نہیں. اچھا چلو میری گلی سے گزرا ہو کبھی؟ واہ واہ. تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میرا بچپنا تھا تب ایک بار میرا والد یہاں گزرا تھا، میں اس کے ساتھ تھا. تو حضرت عبدالقادر جیلانی نے فرمایا جاؤ. واہ. دوسرے دن حاضر ہوا، کہنے لگا حضور مہربانی میں نے اپنے باپ کو بڑی اچھی حالت میں دیکھا ہے، اللہ نے اس کی بخشش فرما دی ہے. سبحان اللہ. عبدالقادر جیلانی فرمانے لگے میرے اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے. واہ واہ واہ. میرے اللہ کا میرے ساتھ وعدہ ہے. وعدہ ہے کہ جو میرا مرید ہے وہ بخشا ہوا ہے، جو میری مجلس میں آتا ہے وہ بخشا ہوا ہے، سبحان اللہ. جو میرے مدرسے میں آتا ہے وہ بخشا ہوا ہے، جو میری گلی سے گزر جاتا ہے وہ بھی بخشا ہوا ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ غوثیہ. آخری بات، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مشکات کے اندر حدیث موجود ہے، بلکہ دونوں حدیثیں مشکات کے اندر موجود ہیں کہ اللہ کریم قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا. یہاں پر تو سارے ہیں نا اکٹھے، وہاں اللہ فرمائے گا وَمْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے جہنمیوں مجرموں ایک طرف ہو جاؤ. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. اللہ پاک لوگوں سے پلیتوں کو نکال دے گا واہ واہ. اور جنتیوں کو بڑے اعزاز وقار کے ساتھ جنت میں جانے کے لیے حکم دیا جائے گا. جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، جہنمیوں کی لائن میں سے ایک بندہ نکل کے ایک جنتی کا دامن پکڑے گا اللہ. اور کہے گا کہ حضور مجھے پہچانا نہیں، میں وہ ہوں کہ ایک مرتبہ آپ کو پانی پلایا تھا. آئے ہے. وہ جنتی کہے گا کہ مجھے یاد ہے، میں نے پہچان لیا. ایک اور جہنمی جو ہے وہ لائن سے نکل کر ایک دوسرے جنتی کا دامن پکڑ کے کہے گا حضور مجھے پہچانا نہیں، میں وہ ہوں جس نے آپ کو وضو کروایا تھا. تو وہ جنتی کہے گا کہ میں نے پہچان لیا ہے، مجھے یاد ہے. تو وہ کہیں گے کہ پھر یاد ہے تو آپ جنت میں جا رہے ہو، ہم دوزخیوں کی لائن میں لگے ہوئے. وہ جنتی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ فرمائے گا لے جاؤ انہیں. تو جس نے کسی جنتی کو صرف پانی پلایا، اللہ. کسی جنتی کو صرف وضو کے لیے پانی پیش کیا، وہ جنت میں جائے گا جنتی کے ساتھ. تو جو عبدالقادر جیلانی کی محفلیں سجاتے ہیں، نعرہ غوثیہ، جو علماء اہل عبدالقادر سنت. جیلانی کی یاریاں اپنے گھر میں پکاتے ہیں، اللہ. تو عبدالقادر جیلانی انہیں چھوڑ کے جنت میں جائیں گے.
یہ تو کریم گھرانہ، بے شک یہ کریم گھرانہ ہے ہی بخشوانے کے لیے، سبحان اللہ ہے ہی بخشوانے کے لیے بخشوانے کے لیے۔ تو اللہ کریم ان کریموں کے ساتھ یہ محفل ہے، اس میں آیا کرو، اپنے سمجھدار بچوں کو بھی ساتھ لے کے آیا کرو۔ یہاں سے برکتیں جو ہے نا، اور کچھ نہ صحیح تو برکتیں ہی زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہیں۔ واہ واہ اور الحمدللہ یہاں سے جو سبق ملتا ہے وہ دل کی اصلاح بھی کرتا ہے، بدن کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ اللہ ایسے لوگ ہم قوم لا یشقی جلیسہم، کہ جن کے پاس بیٹھنے والا آنے والا بدبخت نہیں ہوتا، ان کے پاس بیٹھنے کی، ان کے ساتھ نسبت قائم کرنے کی، مضبوط کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔